میرے عزیزوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایک سوال کا جواب دیجیے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے دن رات محنت کی مگر رزق میں برکت نہ آئی، تخفہ آئی مگر چند دن میں ختم ہو گئی، دکان کھلی مگر گراہک نہیں آئے، کاروبار کیا مگر نفع نہ ہوا؟ کیا آپ جانتے ہیں ہو سکتا ہے مسئلہ محنت کا نہ ہو، مسئلہ ہمارے اعمال کا ہو سکتا ہے ہمارے اپنے کچھ گناہوں نے آسمان کے وہ دروازے بند کر دیے ہوں جہاں سے رزق اترتا ہے۔ آج کا یہ بیان آپ کی قسمت بدلنے کا سبب بن سکتا ہے اگر آپ اسے صرف کانوں سے نہیں دل سے سنیں۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں یہ کہ آخر وہ کون سے 7 بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انسان کا رزق رک جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے اور دعائیں بھی قبول ہونے میں تاخیر ہوتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پورا بیان آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ ممکن ہے ان 7 وجوہات میں سے ایک وجہ ہماری زندگی میں بھی موجود ہو اور آج بھی اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرما لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی حضرات درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، ایمان والے ماں اور بہنوں، نوجوانوں، آج کا موضوع ہر گھر کا موضوع ہے، ہر غریب کا موضوع ہے، ہر امیر کا موضوع ہے، رزق رک جانے کی 7 بڑی وجوہات۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں محنت بہت کرتا ہوں مگر برکت نہیں، دکان کھلی ہے مگر گراہک نہیں، تنخواہ آتی ہے مگر ختم ہو جاتی ہے، گھر میں سکون نہیں، کاروبار میں ترقی نہیں، قرض ختم نہیں ہوتا۔ یہ صرف مالی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین میں چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ رزق کا مالک نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی کمپنی، نہ کوئی افسر، رزق صرف اللہ کے خزانے سے ملتا ہے۔ جس نے آسمان میں پرندوں کو بھوکا نہیں رکھا وہ اپنے بندوں کو بھی بھوکا نہیں بولتا۔ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھر پیٹ لوٹتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے اگر رزق اللہ دیتا ہے تو پھر بعض گھروں سے برکت کیوں اٹھ جاتی ہے، بعض کاروبار کیوں بند ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کی محنت رنگ کیوں نہیں لاتی؟ اس کا جواب قرآن حدیث میں موجود ہے۔ پہلی وجہ گناہوں کی کثرت۔ میرے عزیزوں، بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میری قسمت خراب ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اعمال خراب ہوتے ہیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے ہاتھوں سے کمائی۔ ہر گناہ صرف آخرت کو خراب نہیں کرتا، کچھ گناہ دنیا کی برکت بھی چھین لیتے ہیں۔ جھوٹ، بدگمانی، رشوت، حرام کمائی، ماں باپ کی نافرمانی، نماز چھوڑ دینا، یہ سب رزق کی برکت ختم کر دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ہم بہت محنت کرتے ہیں مگر برکت نہیں، آپ نے فرمایا گناہوں نے تمہارے رزق کے دروازے بند کر دیے۔ کبھی رات کے اندھیری میں دعا صبح کر دیکھیے یا اللہ میرے گناہ نے میرے رزق کے دروازے بند کیے ہیں تو مجھے معاف فرما، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اور دوسری وجہ نماز میں کوتاہی۔ کیا ہے دوسری وجہ؟ نماز میں کوتاہی۔ نماز صرف فرض عبادت نہیں
یہ برکت کا خزانہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، خود بھی اس پر ثابت رہو، تم سے روزی نہیں مانگتے، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ نے نماز اور رزق کو ایک ہی آیت میں جمع فرمایا۔ یہ آیت یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز کی پابندی رزق کا برکت کا ذریعہ ہے، رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ کیا عجیب زمانہ آ گیا، رزق کے لیے صبح سویرے دکان کھلتی ہے، رزق کے لیے صبح سویرے دکان کھلتی رہتی ہے، کام کے لیے 7 بجے یا 6 بجے دروازہ کھل جاتا ہے اور کام اسٹارٹ ہو جاتا ہے، مگر فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دکان رزق دے گی، حالانکہ رزق تو دکان کا مالک دیتا ہے۔ اے امیر بھائیوں، فجر کی اذان سن کر اگر تم اللہ کے دروازے پر حاضر ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے لیے دنیا کے دروازے بھی آسان فرما دے گا انشاءاللہ۔ اور تیسری وجہ استغفار و توبہ سے غفلت۔ میرے عزیزوں اسلامی بھائیوں، میرے پردے میرے کو سننے والی میری ماں اور بہنوں، یہ ایک ایسی وجہ ہے جسے بہت سے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن نے اسے رزق کی کشادگی کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے فرماتا ہے تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اولاد سے مدد دے گا۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ رزق، برکت اور رحمت کے دروازے کھولنے کا بھی سبب ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ہم دن بھر دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن کتنی مرتبہ سچے دل سے استغفار ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہماری روزی کے راستے گناہوں نے بند کیے ہوں اور ان کی چابی استغفار ہو۔ جس زبان پر استغفار آ جائے اس پر اللہ کی رحمت اترنے لگتی ہے۔ چوتھی وجہ حرام کمائی۔ میرے محترم بزرگوں، حرام مال کبھی سکون نہیں دیتا، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ پاک ہے اور صاف اور صرف پاک چیزیں قبول فرماتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے۔ رشوت، سود، دھوکہ، جھوٹ، ناپ تول میں کمی، یتیم کا مال، یہ سب وقتی فائدہ تو دے سکتے ہیں مگر برکت چھین لیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں ہیں لیکن دل بے چین ہے، اولاد نافرمان ہے، گھر میں سکون نہیں، کیونکہ حرام مال کبھی رحمت نہیں بنتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے گناہ انسان کو رزق سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں کم حلال مال زیادہ حرام مال سے کہیں بہتر ہے۔ حلال کا ایک لقمہ عبادت میں لذت پیدا کرتا ہے، جبکہ حرام کا ایک لقمہ دل کو سخت کر دیتا ہے۔ 5 وجہ صلح رحمی چھوڑ دینا۔ صلح رحمی چھوڑ دینا۔ میرے عزیزوں، آج بہت سے رشتے صرف معمولی باتوں پر ٹوٹ جاتے ہیں۔ بھائی بھائی سے ناراض، اولاد والدین سے دور، رشتہ دار ایک دوسرے سے قطع تعلق کیے بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه ویوسع له فی اثره فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں کشادگی اور عمر میں برکت ہو وہ صلہ رحمی کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں برکت آئے تو ناراض رشتہ داروں کو سلام میں پہل کیجیے۔ ناراض رشتہ داروں کو سلام میں پہل کیجیے، یعنی پہلے سلام کیجیے۔ ماں کے قدم چومیے، باپ کے دل خوش کیجیے، بہت بھائی سے بہن بھائی سے محبت کیجیے۔ کبھی کبھی ایک معافی رزق کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔
میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم بینک کا بیلنس تو روز دیکھتے ہیں، لیکن کبھی اپنے اعمال کا بیلنس بھی دیکھا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں آسمان پر ہماری دعائیں اس لیے رکی ہوئی ہیں کہ زمین پر ہم نے اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کیے؟ اگر آج ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں تو وہ رب جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ وہ چھٹی وجہ صدقہ و زکوٰۃ، صدقہ و زکوٰۃ میں بخیل۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اور سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں برکت آئے تو کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ کر دو، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو، کسی بیوہ کی مدد کر دو، کسی غریب کے گھر راشن پہنچا دو، کسی طالب علم کی کتاب خرید دو۔ یاد رکھو جو ہاتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسی ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا سبب، جب مسلمانوں کو سخت ضرورت پیش آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں کھلے دل سے پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اثار کو تعریف فرمائی۔ یہ واقعی ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایمان کی علامت اور برکت کا ذریعہ ہے، اور ساتھ ہی وجہ اللہ پر توکل کی کرنا۔ میرے عزیزوں، آج انسان اپنے ملازم پر تو بھروسہ کرتا ہے، اپنی دکان پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے کاروبار پر بھروسہ کرتا ہے، لیکن اپنے رب پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان محنت چھوڑ دے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ محنت بھی کرو، بھروسہ بھی اللہ پر رکھو۔ بیج کسان ہوتا ہے، بیج کسان بوتا ہے لیکن فصل اگانے والا اللہ ہے۔ دکاندار دکان کھولتا ہے لیکن گراہک بیچنے والا اللہ ہے۔ ڈاکٹر علاج کرتا ہے لیکن شفا دینے والا اللہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آج تمہاری جیب خالی ہے تو مایوس نہ ہونا، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں آزما رہا ہو، لیکن اگر دل اللہ سے خالی ہو گیا تو ہی اصل خسارہ ہے۔ یاد رکھو رزق صرف روٹی کا نام نہیں، صحت بھی رزق ہے، ایمان بھی رزق ہے، نیک اولاد بھی رزق ہے، سکون بھی رزق ہے، اور اللہ کی رضا بھی سب سے بڑا رزق ہے۔ اور آج اپنے رب سے سچا عہد کریں، ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ حلال روزی اختیار کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ گناہوں سے توبہ کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ کثرت سے استغفار کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ صلح رحمی کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ زکوٰۃ و صدقہ ادا کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ ہر حال میں اللہ پر توکل رکھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اگر ہم یہ 7 بات اپنی زندگی میں لے آئیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ہمارے رزق میں برکت، ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے دلوں میں اطمینان، اور ہماری زندگی میں خیر و عافیت عطا فرمائے گا۔ اے اللہ، ہم سب تیرے محتاج بندے ہیں اور تو بے نیاز غنی و کریم ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں نے ہمارے رزق کے دروازے بند کر دیے ہیں تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطائی لغزشوں کو معاف فرما دے، اور رزق ہمارے گھروں میں حلال رزق، کشادہ رزق، پاکیزہ رزق، بابرکت رزق عطا فرما۔ ہمیں کسی حرام، سود، رشوت، دھوکے اور ناجائز کمائی کا محتاج نہ بنا، ہمیں اس سے بچا، ہمیں نماز کا پابند بنا، قرآن سے محبت عطا فرما، ذکر و استغفار کی لذت نصیب فرما، اور ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما۔ اللہ ہمارے والدین پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرما، اور جن کے والدین
زندہ ہیں اللہ ان کی صحت عافیت ایمان اور لمبی نیک زندگی عطا فرما، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما، جہاں کئی مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، اولاد کو نیک عطا فرما، سکون عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو عزت کی زندگی عطا فرما، ہمارے گھروں میں محنت محبت رحمت اور برکت عطا فرما، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگیوں کا ہر لمحہ اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور خاتمہ ایمان پر نصیب فرما۔ جب ہماری زندگی کا آخری وقت آئے تو کلمہ طیبہ نصیب فرما، قبر کو نور سے بھر دے، منکر نکیر کے سوالات آسان فرما، صراط پر آسانی عطا فرما، اور اپنے محبوب حضرت محمد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اہل خانہ، ہمارے استاد، ہمارے مرحومین اور تمام ایمان جتنے لوگ مالک و مولا اس بیان کو سنا ہے، اللہ سب کی عمر میں برکت فرما، اور اس کو ثواب کی نیت سے انشاءاللہ شیئر کریں تاکہ آپ کو ثواب ملے انشاءاللہ اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں کو مستقبل کو روشن فرمائے، اور جتنے بچے ہمارے مزید تعلیم حاصل کریں سب کو حافظ قرآن عالم دین بعمل بنا دے، قرآن پر زندگی گزارنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور اگر کسی کو کوئی بیان چاہیے تو آپ کمنٹ میں لکھیں انشاءاللہ، اس کے لیے بیان اپلوڈ کیا جائے گا، جو بھی آپ چاہتے ہیں اس ٹاپک پہ انشاءاللہ بیان کر دیا جائے گا، اور جو بھی دعا کرانا چاہتے ہیں وہ بھی کمنٹ میں لکھیں انشاءاللہ، ان کے نام کے ساتھ دعا کر دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔